میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، درد دل مطلوب ہے، درد دل کے واسطے کر جستجو۔ میرے شیخ فرماتے ہیں درد دل مفت میں نہیں ملتا، باتیں بنانے سے نہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ فکر تو ہو، ہاں فکر تو ہو، دون تو ہو۔ اس محبوب پاک کی محبت اور رضا کی ایک دھن لگی رہے ہمیشہ۔ درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو۔ خون، میرے شیخ فرماتے تھے کثرت سے، یہ جملہ اتنا زیادہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں سنا ہم نے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرماتے کہ خون تمنا سے اللہ ملتا ہے، خون تمنا سے۔ ایک جملے میں پوری بات فرما گیا، قسم بخدا پورا تصوف بیان فرما گیا ہے، خدا کی قسم ایک ہی جملے میں میرے شیخ۔ ہاں پھر دیکھو خون تمنا سے خدا ملتا ہے، جتنا زیادہ خون تمنا ہوگا اتنا ہی اعلیٰ درجے کا قرب الہی اس کو حاصل ہوگا۔ اسی کو تو فرمایا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ نے، سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، خود دل یعنی دل کے کان سے سننا ہے نا، کہ میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی، جان کھپا کے، جان لگا کے اور مجاہدات کر کے، مشقتیں برداشت کر کے پھر خدا ملتا ہے، یہ مفت میں نہیں۔ بقول میرے شیخ رحم اللہ کے کہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، جب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ارے واہ میرے شیخ کیا جملہ ہے، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ واہ واہ واہ، سنو تو بات دوستو، سنیں یہ بات میری، سنو میرے شیخ کی بات، کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے، سنو تو دوستو۔ ہاں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں اس کے اندر جاذبیت تو ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، دل بچانا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن عاشق جو ہوتا ہے ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے عشق الہی کی برکت سے، عشق اس کو آسان کر دیتا ہے۔ سنا آپ نے؟ ہاں فرمایا کہ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب ویسے انسان مقرب حق نہیں ہوتا بھائی، اس کے لیے والذین جاہدوا فینا کا نسخہ بتایا ہے، قسم بخدا یہ نسخہ ہے عشق الہی ہے، نسخہ عشق الہی ہے، نسخہ قرب الہی ہے، نسخہ تعلق مع اللہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ مشقتیں جھیلو تو صحیح، تو ہم نہ ہو، ہم نہ تمہارے ہو جائے تو پھر کہنا من طلبنی وجدنی۔ حدیث قدسی میں حق تعالی جل وعلا شانہ نے فرمایا کہ من طلبنی وجدنی، جس نے بھی ہمیں چاہا ہم ضرور اس سے مل گئے۔ کیا آسان بات ہے، کیا پیاری بات ہے دوستو، طلب تو دکھاؤ، طلب دکھاؤ تو ہم تمہیں ضرور مل جائیں گے۔ من طلبنی وجدنی، واہ واہ واہ، سنا آپ نے؟ اور طلب کا طریق یہ بتلایا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ ہمارے لیے مجاہدات کرو، کہ الذین اختار المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا والانتہاء عما نہینا۔ سنا آپ نے کہ ہم نے جو بتایا وہ کام کر کے دکھاؤ، جس سے منع کیا اس سے دور رہ کے دکھاؤ، پھر ہم تمہیں ضرور مل جائیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم کے ہمارے قرب کے تمام منازل ہم طے کرا دیں گے، وعدہ ہے۔ اور لام تاکید انہوں نے تاکید کے ساتھ ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، یعنی یہ ہو کے رہے گا۔ سنا آپ نے؟ اسی لیے حضرت ہمارے حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرکز قسم اٹھاتے تھے، فرماتے تھے کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ جس نے بھی اللہ کو چاہا ضرور اس کو اللہ مل گئے، لیکن
اثر یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چاہا نہیں ہے نا، نہیں چاہا، اسی لیے ہم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ملے. سنا آپ نے؟ پھر یہ شعر پڑھتے تھے، آہ من گر اثر داشتے یا رب کویم گزر داشتے. میری آہ میں اگر تاثیر ہوتی، طاقت ہوتی، حقیقت ہوتی تو وہ محبوب پاک سے ضرور ہمیں مل گئے ہوتے. سنا آپ نے؟ یا اس لیے تلاش تو کرے، ہم تلاش تو کرے. تلاش کا طریقہ ہی ہے طریق تقوی، جو کام کرنے کے ہی وہ کرے. بقول حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ فرائض کو پورا کرنا، فرائض واجبات کو پورا کرنا، اور کیا سنانے موقعات کو پورا کرنا، اور گناہوں سے بچنا. اور اس میں ایک بات وضاحت کے ساتھ کہوں کہ یعنی کسی بھی مخلوق کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، کسی بھی حق تلفی نہ ہو، اس کا بھی اہتمام رکھنا. اہتمام، فکر وہ ہے جو کہ جس بات کی فکر ہو اس منزل تک پہنچا دے، ورنہ وہ فکر ہی نہیں ہے. فکر عباست کے بخ شاید رہے. اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اگر حقیقتاً فکر پیدا ہو گئی، وہ اس راستے میں آپ ہمیشہ اس کو دیکھو گے، محبوب کے راستے میں ہے. جہاں بھی پاؤ اس کو ان کے راستے میں پاؤ گے آپ. فکر عباست کے بخ شاید رہے.